اچھا، آپ کے والد گرامی حکیم عنایت اللہ نسیم مرحوم بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کے بہت قریب رہے، تو وہ آپ کو مولانا ظفر علی خان کی شخصیت اور ان کے کردار کے متعلق کچھ بتاتے ہوں گے، تو آپ کچھ ہمیں بھی بتا دیں۔ دیکھیں جی، میرے والد صاحب کو مولانا ظفر علی خان سے رفاقت کا شرف حاصل رہا، بلکہ میرے والد نے تعلیم ہی مولانا ظفر علی خان کے ایمار پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اور ان کا جو تعلق طالب علمی کے دور میں قائم ہوا وہ مولانا کے سفر آخرت تک مکمل قائم رہا۔ بلکہ صورتحال تو کچھ یوں بھی ہے کہ مولانا ظفر علی خان کے انتقال کے بعد جب ان کے خانوادے کے افراد مولانا کے نام اور کام کو اجاگر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، تو میرے والد کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے مولانا سے اپنے فکری تعلق کی بنیاد پر ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنے کے لیے بھرپور سعی کی، اور زندگی بھر وہ اس کے لیے کوشاں رہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مرکزیہ مجلس ظفر علی خان بھی قائم کی اور مولانا کی یاد کے اندر تقریبات منعقد کرتے رہے، اور جہاں بھی مولانا کے بارے میں کوئی تقریب ہوتی تو انہیں بطور خاص بلایا جاتا اور وہ ہر حال میں وہاں پہنچتے۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کے بارے میں ہمارے والد صاحب اکثر جب گھر میں باتیں ہوتی تو وہ اکثر باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو مولانا کی سب سے بڑی خوبی جو انہوں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ مولانا نے گزشتہ نصف صدی کے اندر برے صغیر میں شاید ہی کوئی ایسی قومی، ملی، سیاسی، دینی تحریک ہوگی جس میں مولانا کا کردار قائدانہ نہ ہو، لیکن مولانا نے جس تحریک میں بھی حصہ لیا اس کا مقصد واحد اسلام کی سربلندی، ملت اسلامیہ کی نشست ثانیہ اور فرنگی حکمرانوں سے آزادی رہا۔ مولانا ان خوش قسمت افراد میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جد و جہد کا دیکھا کہ آزادی کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لحاظ سے ہم انہیں اس حوالے سے ہم انہیں خوش قسمت فرد مان سکتے ہیں۔ تو مولانا ظفر علی خان کے بارے میں یہ بات بتایا کرتے تھے کہ مولانا رات کے صبح فجر سے پہلے بیدار ہوتے، تہجد کی نماز کے بعد تلاوت کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد لمبی سیر کرتے، اور جب وہ سیر کرتے تو وہ اتنی تیز چلتے کہ ہم دوڑتے ہوئے بھی مولانا کا ساتھ نہ دے پاتے۔ مولانا کی ذاتی زندگی انتہائی سادہ تھی، اور بالکل پنجاب کے روایتی ثقافتی انداز میں وہ کھانا کھاتے، ناشتہ کرتے، یعنی پراٹھا، انڈا، موسم کے لحاظ سے دہی، تو مطلب ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد اور ابہام نہیں تھا، یعنی وہ مکمل اپنی زندگی کے اندر ایک مسلمان تھے، اور انہوں نے ہر حال کے اندر اسلامی شعار اور روایات کی پابندی کی۔ نہ صرف پابندی کی بلکہ وہ اسلامی شعار اور روایات کی بے حرمتی کسی حال میں بھی برداشت نہ کرتے۔ اس حوالے سے کئی واقعات ہیں کہ جارج پنجم کی جب سواری آ رہی تھی تو بڑے بڑے عمائدین، پیران عزائم اور شہر کے بڑے بڑے لیڈران اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ تو شاہ پنجم کی سواری کو آنے میں تاخیر ہو رہی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو مولانا نے شاہی قلعے پر چڑھ کر اذان دی اور تن تنہا اس کے سبزہ پر اپنے کوٹ کو مصلی بنا کر نماز ادا کر دی۔ تو مولانا ظفر علی خان کی زندگی کے اندر کوئی ابہام نہیں تھا، وہ ظاہری باطنی طور پر مکمل ایک مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی نظریاتی طور پر گزاری، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تحت یہ کوشش کی جو کہ ایک مسلمان کا فرض ہے۔ مولانا ظفر علی خان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں، خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک بلند پایا خطیب، قادر الکلام شاعر، نڈار عوامی رہنما، بہترین مترجم، ڈرامہ نویس، لیکن سب سے بڑھ کر وہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ اور یہ اس دور کے اندر اکثر لیڈران کا سلسلہ تھا کہ وہ مکمل طور پر اسلامی شعار کی پابندی کرتے۔ مولانا محمد علی جوہر کو دیکھیے، مولانا حسرت موہانی کو دیکھیے، اس طرح دوسرے اکابرین کو دیکھیے۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ لیڈر بنا کرتے تھے وہ اپنے کردار، عمل اور علمیت کی بنیاد پر بنتے تھے۔ تو مولانا ظفر علی خان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں دی۔ وہ علی گڑھ کے فارغ التحصیل تھے اور مولانا کہلائے، اور اپنی قوم کی قیادت کی۔ یقیناً ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد مملکت اسلامی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں،
وگرنہ آج ہم ہندو کے غلام ہوتے۔ مولانا ظفر علی خان جس دور کے اندر آزادی کے حسین خواب کے لیے اس برے صغیر کی تاریک راتوں میں میدان عمل میں نکل کھڑے ہوئے، آج اس کے تصور سے اس انسان لرزہ برہنم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں صورتحال یہ تھی کہ پورے کا پورا گاؤں ایک لال پگڑی والے سپاہی سے لرزہ برہنم ہو جاتا تھا، لیکن مولانا اندیشہ سود و زیان سے بے نیاز ہو کر آزادی کے حسین خواب کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ نے انہیں یہ آزاد دیا کہ انہوں نے آزادی کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ مولانا ظفر علی خان بڑے بہادر بھی تھے، جرت مند بھی تھے، نامساعد حالات میں بھی ان کے پایہ استقلال کے اندر لغزش نہ آئی۔ ان کی نظریاتی کمٹمنٹ کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر تیسرا دن جیل میں گزرا، اور اس زمانے کے اندر ذمہ دار نے لاکھوں روپے کی ضمانتیں ضبط کروائیں، جبکہ اس زمانے کے اندر آج کا لاکھ جو ہے، اس زمانے کا جو 1 لاکھ ہے وہ آج کے اربوں کے برابر ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان بڑے لوگ تھے، ان لوگوں کی قربانی اور جدوجہد کے نتیجے کے اندر آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے رہنماؤں کو مشعل راہ بناتی ہیں اور ان سے روشنی حاصل کرتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری نئی نسل کو اپنے ان قومی اکابران کی زندگی، جدوجہد اور افکار کو عام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں۔